الصلاة خير من النوم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم پیارے دوستو، السلام علیکم۔ پیارے ساتھیوں، دو محبت کرنے والوں نے جب شادی کی تو شادی کی پہلی رات ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، یہ دیکھ کر اور سن کر آپ بھی حیران و پریشان رہ جائیں گے اور سوچ میں پڑ جائیں گے کہ جانے انجانے میں ہم میں سے کئی یہی غلطی کر جاتے ہیں۔ لیکن دوستو، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو آئیے دوستو، آج کی اس خوبصورت ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، سمیہ کو اپنے خاندان سے ایک بڑی لڑائی لڑنا پڑی کیونکہ انہوں نے ابراہیم سے سمیہ کی شادی کرانے سے صاف صاف انکار کر دیا تھا، جبکہ سمیہ کو ابراہیم سے بہت زیادہ محبت تھی اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ ابراہیم کسی بھی لڑکی کے لیے ایک مثالی شوہر ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، سمیہ کو اس بات کی دور دور تک خبر نہیں تھی کہ جب ان کا خواب پورا ہوگا تو انہیں اتنا شدید دھچکا پہنچے گا جن کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اس وقت سمیہ کی عمر 23 سال اور وہ ملک شام میں دمشق یونیورسٹی سے عربی ادب میں ڈگری مکمل کرنے کے قریب تھی، لیکن سمیہ کے ذہن پر ابراہیم سوار تھا، جنہوں نے سمیہ سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ ان کی تعلیم مکمل کرنے میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ گھر والوں کے واضح انکار اور اس اعتراض کے باوجود کہ رحیم کے پاس ابھی تک اپنا کوئی گھر نہیں، سمیہ اپنی ضد پر اڑی رہی اور ابراہیم کی محبت اور بھرپور مدد کے وعدے پر مکمل یقین کرتے ہوئے سمیہ نے شادی کر لی۔ اس کے لیے انہوں نے نہ صرف پورے خاندان کی مخالفت مول لی بلکہ یہاں تک کہا کہ وہ ابراہیم کی والدہ کے ساتھ رہیں گی کیونکہ وہ ان کی اتنی ہی عزت کرتی ہیں جتنی اپنی ماں کی۔ لیکن شادی کی رات پیارے دوستو، سمیہ کو اس وقت شدید دھچکا لگا جب ابراہیم نے انہیں سانس بحال کرنے کا وقت بھی نہیں دیا اور پردہ بکارت توڑنے کی کوشش میں مگن ہو گئے۔ ابراہیم کہہ رہا تھا کہ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ یہ مرحلہ جتنی جلدی ہو پورا کر لیں۔ سمیہ کہتی ہیں کہ شدید تھکن کے باوجود میں اسے تعاون کر رہی تھی۔ سمیہ کے بقول کہ اس رات میں ایسا لگا جیسے ایک لمحے میں رومانس کا نشان بھی نہیں بچا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ سمیہ کہتی ہیں کہ جیسے ابراہیم نے یہ کہا کہ خون کا کوئی نشان نہیں تو انہیں لگا کہ ابراہیم کو معلوم ہو گیا ہے کہ وہ کنواری نہیں ہے۔ اپنے شوہر کے رد عمل کو یاد کرتے ہوئے سمیہ کہتی ہیں کہ وہ جس طرح مجھے گھور رہا تھا، مجھے لگا کہ اس نے میرے سینے میں خنجر گاڑ دیے ہیں، اس نے بغیر جانے ہی مجھے مار دیا ہے۔ اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، میں نے خود کو ٹھکرایا ہوا محسوس کرا اور مجھے ایسا لگا جیسے میں ایک ملزم ہوں بس جو فیصلے کا انتظار کر رہا ہے۔ شادی سے پہلے ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کرتے رہتے تھے، حتیٰ کہ اپنی شب عروسی کے بارے میں بھی بات کرتے تھے۔ وہ رات جو ہماری زندگی کی بہترین رات ہونا تھی، میرا خیال تھا کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں اس وقت یکدم ختم ہو گئی جب اس کے خیال میں کنوارا پن کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی۔ پیارے دوستو، جب معاشرے میں سمیہ رہتی ہیں، اگرچہ وہاں اس قسم کے واقعات عام ہیں، لیکن سمیہ کو یہ امید نہیں تھی کہ خود ان کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ ان کا خیال تھا کہ نوجوان مردوں کی رویے بدل چکے ہیں اور ان کے خیالات نانا دادا کی نسل سے مختلف ہو چکے ہیں۔ وہ سمجھتی تھی کہ چونکہ ابراہیم ایک پڑھا لکھا کھلے ذہن کا مالک ہے اور اس نے یونیورسٹی سے ڈگری لے رکھی ہے، اس کے خیالات پرانی نسل سے ضرور مختلف ہوں گے۔
لیکن جب شادی کے دوسرے دن ابراہیم نے کہا کہ انہیں اس بات کی تصدیق کرانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کہ سمیہ کنواری تھی یا نہیں تو سمیہ حیران رہ گئی۔ شادی کے دوسرے دن جب سمیہ جسمانی امراض کے ماہر ڈاکٹر گائناکالوجسٹ سے ملی تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کے پردہ بکارت کی موٹائی بھی زیادہ ہے اور یہ تبھی پھٹے گا جب وہ بچے کو جنم دے گی۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے سوکھا سانس لیا اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن تب تک پیارے دوستوں بہت دیر ہو چکی تھی۔ سمیہ کا ذہن بن چکا تھا اور انہوں نے طے کر لیا تھا کہ جس قدر جلدی ممکن ہوا وہ ابراہیم سے طلاق لے لیں گی۔ سمیہ نے طلاق لینے کا فیصلہ تو فوراً کر لیا تھا، لیکن انہوں نے درخواست جمع کرانے میں اتنی دیر کیوں کی، اس کی وضاحت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس دن کے بعد میرا شوہر میرے لیے ایک اجنبی شخص بن گیا تھا۔ میں اس کے بارے میں فکر مند بھی رہتی تھی اور میں اس سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ لوگ میرے کنوارے پن کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ میں یہ اندازہ نہیں کر سکتی تھی کہ میرے شوہر کا اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے۔ اب اس سے کسی بھی چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ خود کو محفوظ نہیں سمجھ سکتی تھی جس نے برسوں کا رشتہ صرف 1 سیکنڈ میں توڑ دیا تھا۔ تھوڑا توقف کرنے کے بعد سمیہ کا کہنا تھا کہ سچ پوچھیں کہ میں اس رات کے بعد کی اپنی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتی اور نہ ہی بتا سکتی کہ ابراہیم کے بارے میں میرے جذبات کیا تھے، لیکن اس نے جس طرح میرے پورے وجود کو ایک ہی مانو ممبریم یا جھلی کے برابر سمجھ لیا تھا، اس کے بعد ابراہیم کے ساتھ رہنا میرے لیے محال ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ آخر میں بھی ایک انسان ہوں، کوئی جھلی تو نہیں۔ اس کے بعد سے سمیہ کی نفسیاتی حالت خراب ہوتی گئی۔ انہوں نے گھر آنے والوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا اور باہر جانے سے بھی کترانے لگے۔ انہیں لگا کہ وہ اب ایک روایتی عورت کا کردار ادا کرنے کا ڈھونگ رچا رہی ہے، ایک ایسی روایتی عورت کا کردار جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر بالکل کمزور اور بے یارو مددگار دکھائی دیتی ہے۔ اگلے 3 مہینوں کے دوران انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے شوہر کے ساتھ چند مرتبہ ہم بستری کی، اور جب بھی ایسا کرتا مجھے گھن آ جاتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے ساتھ ہم بستری کرے۔ مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا کیونکہ میرا جوش و جذبہ پہلی رات کو ہی مر چکا تھا۔ میں صرف انتظار کرتی تھی کہ وہ اپنا کام نکالے اور مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ مجھے اس کے ساتھ ہم بستری کرنا گندا کام اور ایک دھوکہ لگتا تھا، کیونکہ پیار کے اظہار کے بجائے مجھے یہ محض ایک کام لگتا تھا، ایک قرض جو مجھے پورا کرنا تھا۔ شادی کے چند دن گزر جانے کے بعد سمیہ نے اپنے شوہر سے کھل کر بات کی اور طلاق کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ انہیں کے بقول انہوں نے ابراہیم کو بتا دیا کہ وہ کسی صورت اپنا فیصلہ واپس نہیں لیں گی۔ وہ کہتی ہیں کہ انہیں اپنے شوہر کے قریب رہتے ہوئے ڈر لگتا تھا کہ وہ انہیں مار دے گا۔ اس کے علاوہ سمیہ نے شوہر سے کہا کہ پہلی منحوس رات کے تجربے کے بعد ان کے دل میں نہ تو کوئی پیار بچا ہے اور نہ ہی کوئی جذبہ۔ سمیہ نے اپنے شوہر کو یہ بھی بتا دیا کہ ان کے جذبات کی پرواہ کیے بغیر اس نے پہلی رات کو جس شک کا اظہار کیا تھا اس سے ان کی کس قدر بے عزتی اور تحقیر ہوئی ہے۔ سمیہ بتاتی ہیں کہ یہ سن کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ایک مرد ہونے کے ناطے یہ پوچھنا اس کا حق تھا کہ کیا اس کی بیوی کنواری ہے یا کسی کے ساتھ اس کے جنسی تعلقات رہ چکے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں جب تک زندہ رہتی ہوں وہ مجھے طلاق نہیں دے گا۔ اس کے علاوہ اس نے مجھے اپنے باغیانہ رویے پر نظر ثانی کا مشورہ دیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں اپنا فیصلہ نہیں بدلتی تو اس کا نتیجہ مایوس اور پچھتاوے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا۔ سمیہ کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے معاشرے کے معیار دوہرے ہیں۔ مردوں کے جنسی مارکوں کی تعریف کی جاتی ہے اور انہیں اس پر شاباشی دی جاتی ہے، لیکن جب عورتوں کی بات ہوتی ہے تو انہی باتوں پر عورتوں کو معاشرہ مسترد کر دیتا ہے اور کئی مرتبہ انہیں اس کی سزا موت کی شکل میں دے دی جاتی ہے۔ طلاق کے معاملے پر سمیہ کے خاندان والوں نے ان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کے خیال میں سمیہ چھوٹی چھوٹی
باتوں کو بڑا مسئلہ بنا رہی تھی۔ پیارے دوستو، معاشرے کی اس حقیقت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ زہریلی حقیقت جو آج بھی اس پڑھے لکھے سوشل میڈیا کے دور میں بھی قائم و دائم ہے اور مردوں کے ذہنوں میں نظر انداز ہے، آپ کیا کہیں گے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔